جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نور ہدایت ورچوئل اسلامک انسٹیٹیوٹ۔ الحمدللہ بیچ 1 کمپلیشن کی طرف ہے، بیچ 2 بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم سورہ الفاتحہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو۔ ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے، ایک چھوٹی سی ایک ایفرٹ کریں گے کہ ہم ہر آیت میں دیکھیں گے کہ اسم، فعل اور حرف کی پہچان سیکھیں گے، اس میں مرکب کی پہچان سیکھیں گے، پھر اس میں دیکھیں گے کہ وہ مرکب کون سا ہے۔ فعل ہے تو فعل کون سا ہے، فعل معروف ہے یا مجہول ہے، فعل کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، فعل امر ہے یا فعل نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے۔ پھر جب ہم حرف کی طرف جائیں گے تو ہم حرف کو کھولیں گے۔ حرف جارہ میں سے ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، انا و اخواتہا میں سے ہے، حروف ناصبہ، حروف جازمہ وہاں دیکھیں گے۔ مطلب ہم چھوٹے چھوٹے ان سب چیزوں کو کھولیں گے۔ ابھی ہم ان کا اس آیت میں ان کی پوزیشن کو نہیں دیکھیں گے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، ابھی ہم ٹرانسلیشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہاں جو فعل آئے گا، جو اسم آئے گا، ان کو ویسے ان کی ٹرانسلیشن ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی ہم پراپر جس کو ایک سلسلہ کہا جاتا ہے اعراب القرآن کا، اس کو سٹارٹ نہیں کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ ہم جب قرآن مجید آپ لوگ ہم سب پڑھیں تو ہمیں جو کوئی اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کو کھول کر دیکھیں۔ تو جو اسٹوڈینٹس پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ہینڈ ریز کیجئے، میں آپ کو انمیوٹ کروں گی۔ ویسے آپ کے پاس آپشن ہے، آپ خود کو انمیوٹ کر کر آ سکتی ہیں، تو ہینڈ ریز کیجئے اور پھر ہم اس پہ اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور برکت سے انشاءاللہ۔ جی شہلا جی آ جائیے۔ شہلا جمال آپ آ جائیے پلیز۔ دیکھیے میم میری آواز جا رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے جی۔ چلیں سب سے پہلے ہم تعوذ و تسمیہ کو پڑھ لیتے ہیں اور جی پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے تاکہ ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ جی شہلا جی، سب سے پہلے ہم تسمیہ سے ہی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کیجئے۔ اب آپ مجھے یہاں بتانا شروع کیجئے کہ آپ کو بسمی اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ یہ بسمی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کوئی مرکب بن جی رہا ہے، میم، مجھے جی بتائیے گا۔ با حرف جار ہے اور جی اسم ناؤن ہے، تو ٹھیک یہ ہے، مجرور ہوا۔ مجرور ہوا۔ اسم ناؤن ہے اور اسم مجرور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مجھے بتائیے اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی سٹیٹس بن رہا ہے؟ جار مجرور مل کر شبو جملہ۔ نہیں، ٹھیک ہے، اسمی، ٹھیک ہے، اس کی سنگل حرکت آ رہی ہے، تو بسم اللہ ہی، اب اس کو جوڑیے پورے کو۔ اچھا اسم اللہ کی جوڑے، اچھا ہاں، اسم میم مضاف، اس کا ہلکا مطلب اس کا اعراب ہلکا ہو گیا۔
ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा इसमें? ये मुज़ाफ बन गया और अल्लाही मुज़ाफ इलैहि में अलिफ लाम आ सकता है, तो ये ठीक है, मुज़ाफ इलैहि है। ठीक है, तो लफ्ज़ुल मुज़ाफ जलाला मुज़ाफ इलैहि मज़ाफ में। मिलकर हुँ, जी मैम, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि मिलकर इस बा हर्फ़ जार का मजरूर। असल में तो इस्मुन था, तो जो इस्म का अलिफ था वो हमज़ातुल वस्ल था, इसलिए वो ना यहाँ पढ़ने में आया और ड्रॉप हो गया, है ना? ऐसे ही है? जी, जी। ठीक हो गया। आगे देखिए अर्रहमान, अर्रहमान क्या लग रहा है आपको? इस्म है, फ़ेल है? अर्रहमान इस्म है मैम हुँ, और और अर्रहीम भी इस्म है, मअरफ़ ठीक है। बिल-लाम। जी, ये अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं, ठीक है? हम इसको जी, इस तरह से लेंगे, ठीक है? और यहाँ इसको हम बिस्मिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करते हैं। नीचे आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु क्या है? क्या अल्हम्दु लग रहा है? इस्म है, ठीक है, इस्म है। अल्हम्दु में अलिफ लाम क्या है? मअरफ़ बिल-लाम। मौरफ़ बिल लाम है। मौरफ़ बिल लाम क्या करता है अक्सर शैला जी? ये शुरू में आए तो मुब्तदा बनता है। मौरफ़ बिल लाम इस्म नकरा इस्म को मार्फ़ा बनाने के काम आता है। मार्फ़ा ऐसा बनता है। है? अच्छा हाँ, मार्फ़ा बनता है। हाँ जी, ठीक है। अब ये है अल्हम्दु की ट्रांसलेशन हम करेंगे, तमाम तारीफ़ें, ठीक है? जी, अच्छा, यहाँ याद रखिएगा, हम्दु अल्लाह ताला की फ़ज़ीलत और सना को कहते हैं, ठीक है? तो अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही, लिल्लाही क्या है? लाम हर्फ़ जार है, अल्लाही मजरूर है। हुँ, ठीक हो गया। और ये जार मजरूर यहाँ मिलकर क्या भी बन गए? जार मजरूर मिलकर तो क्या बनाएँगे? मुब्तदा की क़ाइम नहीं, मक़ाम नहीं, ख़बर? ना, ना, ये शिबु जुमला बन गई या मुरक्कब जारी कह लेंगे, ठीक है? अभी हम इनको अच्छा, पोज़ीशन नहीं देंगे, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। चलिए ठीक है आगे आ मैम। जाइए। रब्बिल जी, आलमीन, ये कोई आपको मुरक्कब लग रहा है, मुझे बताइए ये? मुरक्कब इज़ाफ़ी लग रहा है मैम। ठीक है, मुरक्कब इज़ाफ़ी को कैसे पहचानते हैं शैला जी? मुज़ाफ़ हल्का होगा तो हुँ, मुज़ाफ़ इलैहि पे अलिफ लाम और दाखिल तनवीन आ नहीं। सकते हैं। नहीं, हाँ, मुज़ाफ़ आप इलैहि में आएँगे? मुज़ाफ़ है कि आपने या देखिए, मुज़ाफ़ को हमने ऐसे याद रखना है कि नो अल, नो तनवीन, ना इस पर अल आ सकता है, ना तनवीन आ सकती है, राइट? जी, मुज़ाफ़ इलैह को आपने डिस्क्राइब करना है, तो आपने कहना है वो हमेशा मजरूर होता है, बस बात हमने इतनी सी रखनी है ना शैला जी? जी, ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह नकरा भी आ सकता है और मौरिफ़ बिल लाम इस्म भी आ सकता है, इसको याद रखिएगा। वो तय नहीं है कि वो हमेशा अलिफ लाम के साथ आएगा, ठीक है? जी, मैंने आपको शायद पीछे एक लेक्चर में बताया था कि जब मुज़ाफ़ इलैह आपका मार्फ़ा होगा, तो आपका मुज़ाफ़ वहाँ पर मुज़ाफ़ इलल मार्फ़ा कंसीडर किया जाएगा। आपका मुज़ाफ़ जो है वो भी मार्फ़ा कंसीडर किया जाएगा बगैर अल लाम के, ठीक है? और अगर आपका मुज़ाफ़ इलैह नकरा इस्म है, तो आपका मुज़ाफ़ भी नकरा होगा, ठीक? चलें, जी। रब्बिल आलमीना तो कौन-सा मुरक्कब आपने इसको फिर कहा? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी, गुड। अर्रहमान अर्रहीम, ये तो वही हमने अभी देखा कि अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं, ठीक है? चलें, जी, एक और कर दीजिए, मालिकी यौमिद्दीन, इसको देखिए ये क्या है? मालिकी क्या लग रहा है? मालिकी भी मैम इराब इसका हल्का है, तो ये हुँ, पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया। मालिकी मुज़ाफ़ हो गया और यौमी हमारा क्या बन गया? ये मालिकी के लिए मुज़ाफ़ इलैहि हो गया, हुँ, और फिर अद्दीनी के लिए क्या बनेगा यौमी दोबारा? मुज़ मुज़ाफ़ इलैहि हो जाएगा। मुज़ाफ़ बन जाएगा ना अद्दीनी का, ठीक है ना? अच्छा, जी। ओ तो मालिकी भी अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, ठीक है? तो जी, यहाँ पर जो है मालिकी यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है, ठीक है? चलिए यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हो गया।
تو اتنی سی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا، الحمدللہ، بارک اللہ فیک کی شہلا جی۔ آگے آ جائیے ساتھ شہلا محمود آ جائیے، پہلے شہلا جمال تھی، اب شہلا محمود آ السلام علیکم آپا۔ جائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آگے دیکھیے شہلا جی، آگے سے آپ کیجیے کنٹینیو اس کو۔ جی آپا، یا جو ہے یہ حرف ہے اور اییا کا، ٹھیک ہے، اب یہ یا کس کا لیے آتا ہے؟ یہ کسی چیز، یہ فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، ویسے تو تاکید کے لیے آتا ہے، یہ سٹریس دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ضمیر منفصل کے ساتھ آئے گا نا، ٹھیک ہے۔ جی کاف ضمیر یا، کون سی آ گئی ہماری؟ یہ انتا ضمیر ہے، مذکر کی، واحد مذکر کی۔ ضمیر کی کون سی ٹائپ ہے؟ ہم نے ضمائر کے اقسام پڑھی تھی نا 5، یاد منفصل، ہے نا؟ یہ وہی ہے، ضمیر جی متصل۔ ہاں، اب مرفوع، منصوب یا مجزوم کون سی والی؟ یہ یہ منصوب ہے اس وقت۔ شاباش، یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب جو یہ ہے یا اس کی سپورٹ کے لیے یہاں پر آیا ہے نا۔ خالی کا نہیں آ سکتا اکیلے ہاں شروع میں۔ جی، کیونکہ جو اٹیچ ضمائر ہیں وہ اکیلے نہیں آ سکتے، تو یہ جی یہاں پر جو ہے ایا کے ساتھ آئے، ایا کی سپورٹ کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے۔ چلے، جی، نعبدو کیا ہے یہ بتائیے گا؟ نعبدو فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور شاباش، عین با دال سے ہے، اور اس کا با مادہ ہے، اور باب نون سے ہے، عبدہ یعبدو۔ ویری اور گڈ۔ یہ کون نعبدو سا سورہ ہے؟ یہ آپا نحنو ضمیر ہے اس میں۔ بالکل، جب صیغہ پہلے یا چوتھے کے علاوہ ہوگا تو ضمیر اسی میں فاعل کی صورت میں موجود ہوگی، ٹھیک ہے، ہمارا فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہوگا، ہے نا۔ تو جی آپ جی، نے کہا اس میں نحنو ضمیر فاعل ہے، واؤ کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ حرف عطف ہے، ایا کا وہی ریپیٹ ہو گیا پہلے، ٹھیک ہے، تو جی یہ وہی بات آپ نے جو کہی تاکید کے لیے یہاں پر، ٹھیک۔ ایکچولی جی، میں تو یہ مفعول مقدم بن رہا ہے نعبدو کا بھی، اور آگے نستعینو کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ نستعینو آپا ہے تو فعل، اور فعل ہوں مضارع ہی ہے، ہوں اس میں بھی نو ضمیر ہے۔ ہوں باب جو ہے وہ مطلب اس میں جو اس کا مادہ ہے وہ عین، واو اور نون ہے۔ گڈ، تو اس کی جو باب ہے نا وہ ہے مزید فی سے ہے یہ، بالکل لیکن ٹھیک۔ میں اچھا، یہ اس کی پہچان کرنا سیکھیں۔ جی، دیکھیں، نون آپ نے کہا یہ ماضی ہے یا مضارع، پہلے یہ مجھے بتا دیجئے۔ یہ مضارع ہوا نا۔ مضارع ہوا تو جو نون آ گیا یہ آپ کی علامت مضارع ہو گئی، جی ایسے جی ہی ہے نا؟ جی ٹھیک جی ہے، آپ نے کہا عین واؤ نون اس کا روٹ لیٹر ہے نا؟ جی بالکل۔ تو یہاں آپ کا یہ عین اور یہ جو یا آئی یہ چینج ہو کر آئی، عین جی جی واؤ نون صحیح ہاں فعل جی، میں سے آئے گا یا غیر صحیح فعل میں سے آئے گا؟ یہ غیر صحیح میں سے ہے آپا، یہ وہ اجوف واوی میں آتا ہے میرا خیال ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب یہ اجوف آپ نے یہاں تک ڈیسائیڈ کر لیا، ٹھیک ہے، عین واؤ نون روٹ لیٹر، سین اور تا آپ کے پاس ایکسٹرا آ رہے ہیں، تو وہ کون سا باب تھا جس میں سین اور تا جو تھے اضافی حروف تھے؟ آخری والا تھا باب آپا، وہ باب ہوں استفعال۔ استفعال، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، تو یہ ہمارا ہو گیا۔ اچھا، اب ماضی مضارع بنا سکتی ہیں کہ میں بناؤں؟ مجھے بتائیے، کوشش کریں گی؟ چلیں دیکھیے، استفعل یستفعلو، ٹھیک ہے، جی اس میں جی، روٹ لیٹر ڈالیں گی آپ فا، عین اور لام کی جگہ پر۔ تو اس سب انا بنانا۔
استعونا. استعونا جی، استعونا یستعونو. ٹھیک ہے. اب چینجز کے بعد اجوف واوی آیا. حرف علت متحرک تھی، ماں قبل ساکن تھا، اس نے اپنی حرکت دی اور وہ اس کے اکارڈنگ چینج ہو گیا ہے نا، جی جی جو ٹھیک ہے. موافقت کا قاعدہ تھا. اب جو تھا ہمارے پاس آیا تھا یستعوینو، حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے دی تو کون سی دی تھی؟ واو کے نیچے زیر تھی، اس نے زیر دے دی، ایسے ہی ہے نا. جی تو جی پھر واو کس میں چینج ہو گئی؟ یا میں یا، ہے نا. یستعین بن گیا. ہاں، استعانا یستعین استعاذتن. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیسے بنے گا اس کا مصدر، کیونکہ دو الف آ گئے تھے تو وہ پھر ہم نے اس کو کیا تھا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے مدد مانگنا. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے باب استفعال پڑھا تھا تو ہم نے وہاں سیکھا تھا کہ اس باب کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں طلب ہے. ٹھیک ہے، اس میں چاہا جاتا ہے نا. جی تو ٹھیک ہے. نستعینو کیا ٹرانسلیشن کریں گے، کر سکتی ہیں اس کی؟ ہم مدد چاہتے ہیں، ہم ہم مدد مدد، چاہتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں. گڈ، ہم مدد مانگتے ہیں، بالکل گڈ. چلیں آگے آ جائے. اہدینا، اہدینا کیا ہے؟ اس کو کھولیے. آپا اہدی تو فعل ہی ہے، اہدینا ہوں فعل، اہدی ہوں فعل ہے، نا اس کے ساتھ ضمیر ہے. ہوں. اور چلیں اب اہدی جو اہدی ہے کو کھولنے ہیں، اہدی کو کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. اہدی آپ کو کون سا فعل لگ رہا ہے؟ فعل آپا یہ ماضی، فعل امر آتے ہیں اس طرح. فعل امر آتے ہیں. تو اس کا روٹ لیٹر یاد ہے آپ کو کچھ؟ ہا دال اور یا ہوگا، ہدا یا. ہاں، ہا دا یا، ہدا یہدی، باب دوات سے، ہے نا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہدی، یہدی فعل مضارع. تو فعل امر ہمارا کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنے گا، ہے نا. فعل مضارع اب حاضر فعل مضارع میں جب ہم بنائیں گے تو کون سی صیغوں میں فعل امر بنتا ہے؟ ریوائز کر دیں ایک دفعہ. حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، حاضر کے 6 صیغوں سے. حاضر کے 6 صیغوں سے. تو کون سا صیغہ ہوگا؟ تا والے جو ہے نا، ہاں، تحدید، تہدی، تہدی. تو فعل امر بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم مجزوم کرتے ہیں. پہلا سٹیپ کیا کرتے ہیں؟ ہم فعل کو مجزوم کریں گے. تو جب ہا دال یا آیا، چلیں ہا دال یا کو ہم نے کھولا نہیں، یہ غیر صحیح فعل ہے یا صحیح فعل میں سے آ رہا ہے؟ جی آپا غیر صحیح ہے، کیونکہ اس میں حرف علت آ رہا ہے، آخر میں یا آ رہا ہے. ہاں، لام کلمے پر ہمیں حرف علت مل رہی ہے تو یہ ناقص میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور ناقص کون سا ہے؟ ناقص واوی اور ناقص یائی دونوں پڑھے تھے، کون سا ہے یہ؟ یہی ہے یہ. ناقص یائی ہے. ناقص یائی میں جب فعل کو یا فعل ناقص میں جب ہم فعل کو مجزوم کرتے ہیں تو حرف علت کیا ہو جاتا ہے؟ حرف ڈراپ ہو علت جاتا ہے. ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے. مجزوم ہوگا تو وہ بالکل غائب ہو جائے گا وہاں منظر سے. ٹھیک ہے. تو تہدی سے جب ہم نے اس کو مجزوم کیا تو وہ یا ختم ہو گیا، پیچھے کیا بچا؟ تہدی. اب علامت مضارع ڈراپ کی، نہیں پڑھا جا رہا. آپ کون سا لے کر آئیں؟ حمزۃ الوصل لائن. ٹھیک ہے. اور حرکت کون سی لے کے آئیں گی شہلا جی؟ اس پہ پھر زیر ہی آئے گی نا. زیر آئے گی کیونکہ عین کلمے پر زیر ہے. عین کلمے پر زیر ہوگی تو آپ حمزۃ الوصل پر زیر لے کر آئیں گی. پیش ہوگی تو آپ حمزۃ الوصل پر پیش لے کر آئیں گی. لیکن اگر ہمیں عین کلمے پر زبر ملتی ہے تو پھر کیا لے کر آئیں گے؟ پھر بھی ہم زیر لے کر پیش. آئیں گے. ٹھیک ہے. زیر. ٹھیک ہے. جی جی. صرف ایک باب ہے، باب افعال، جس کا فعل امر بناتے ہوئے جو اس کا حمزہ اصلی ہوتا ہے وہی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بس یہاں تک. اہدی فعل امر ہو گیا. نا کیا ہو جائے گا؟ کون سی ضمیر ہے یہ؟ یہ بھی ضمیر متصل ہوگی آپا. وہ متصل ہے. ٹھیک ہے. تو کون سی نہ والی ضمیر؟ کی ہے نا یہ. ٹھیک ہے. ادھر آپ کہیں گی کہ ضمیر منصوب ضمیر منصوب متصل آئے گی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو اٹیچ ضمائر ہیں فعل کے ساتھ اٹیچ ضمائر آئیں گے اور وہ منصوب ہوں گے. اسم کے ساتھ جب اٹیچ ضمائر آئیں گے تو وہ کون سے ہوں گے؟
وہ مجرور ہوں گے، ضرور ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہے نا؟ کیونکہ وہ جی، بن جی۔ جائیں گے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، گڈ۔ اب الصراط، اہدنا الصراط المستقیم، صراط کیا ہے؟ الصراط تو اسم ہے، جی لیکن یہاں مفعول بن رہا ہے کیونکہ اس پہ وہ آ رہا ہے، منصوب ہے وہ۔ چلیں ہم اس کو ابھی مفعول وغیرہ ہم بہت کم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسم الصراط المستقیم کوئی مرکب بن رہا ہے؟ آپ صراط المستقیم تو مرکب تو صراط جو ہے وہ موصوف ہو گیا، المستقیم جو ہے وہ صفت ہو گئی، اور یہ دونوں مل کے تو مرکب توصیفی بنیں گے۔ مرکب توصیفی کا رول کیا ہے؟ ریوائز کریں گے ایک بار؟ مرکب توصیفی کا رول ہے کہ صفت ہر پہلو میں، اسم کے چاروں پہلوؤں میں موصوف کی پیروی کرتی ہے، ویری گڈ، یعنی جی جنس عدد وسط اور اعراب میں۔ گڈ، تو یہ دونوں کر رہی ہیں، تو یہ ہمارا کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب توصیفی۔ گڈ، ویری گڈ، آگے آ جائیے۔ جی چلیں اب ہم کسی اور کو بلا لیتے ہیں، بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے؟ پھر میں دوبارہ آپ کو دیکھتی ہوں، آگے کرتے ہیں۔ واسعہ جی آپ آ جائیے۔ جی باجی۔ جی صراط الذین انعمت علیہم، صراط، کیجیے۔ صراط مضاف ہے اور اسم الذین ہے مضاف تو الیہ دیکھیں، بن رہا ہے۔ پہلے ہم ڈیسائیڈ کریں گے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو صراط کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک اسم ہو ہے گیا۔ ہاں، اور اچھا، یہ مضاف بن رہا ہے یہاں پر الذین ٹھیک ہے۔ کے لیے، اور اچھا الذین مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اچھا، اللہ زینہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ پہلے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے واسعہ جی۔ جی جی، یہ اس میں موصول ہے، گڈ، واحد کے لیے آتا ہے، مثنیٰ کے لیے آتا ہے یا جمع کے لیے؟ جمع کے لیے ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، پھر مذکر کے لیے آتا ہے یا مؤنث کے لیے آتا ہے؟ یہ بھی مذکر کے لیے ہے، جی جب مذکر، اسم موصول آتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ ایک صلہ ہوتا ہے اس کے بعد۔ کیونکہ یہ اپنا معنی واضح نہیں کرتا ہے نا۔ جی آپ مجھے یہ بتا ہاں، دیں کہ صلۃ الموصول کس کس طرح سے آ سکتا ہے؟ کچھ ہے آپ کو اس میں یاد ہے؟ جملے فعلیہ بن سکتا ہے، شبہ جملہ ہوں بن سکتا ہے، اور جملے ہوں اسمیہ بن سکتا ہے صلہ، ٹھیک ہے، اور ظرف مضاف الیہ بھی، ٹھیک ہے۔ داخل ہے، تو جی جی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم موصول کے بعد 99% جملہ فعلیہ جو ہے وہ صلۃ الموصول بنتا ہے۔ آپ لوگ بھی آبزرو کرتے ہوں گے، پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ تر بہت زیادہ 99% جیسے بتایا گیا ہے کہ اسم موصول کے بعد ہمیں جملہ فعلیہ صلۃ الموصول کے طور پر ملے گا، رائٹ؟ اب آپ نے یہاں کہا ہمیں صلہ چاہیے، تو صلہ کیا ہے؟ انعمتا کیا ہے؟ انمتا فعل، فعل ہے، فیل ہے، کون سا؟ اس کا روٹ لیٹر نکالیے۔ نون عین میم، اس کا روٹ لیٹر ہے، مادہ ہے، باپ پہچان سکتی ہوں؟ جی، یا نعمہ ینعم، باب سین سے ہے، نہیں 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 نہیں، دیکھیے، انعمتا، جی جی باب افعال سے ہے یہ، مزید شاباش، الفی ہے یہ، مزید مزید، الفی ہے، جی، اس کا مطلب ہے انعام کرنا۔ تو جی انعمتا کون سا صیغہ ہے گردان کا؟ پہلا یا چوتھا یا اس کے علاوہ؟ یہ حاضر کا صیغہ ہے، مذکر ہے، پہلے اور ماضی یا حاضر کا مضارع؟ جی فعل ماضی یا مضارع؟ ماضی ہے، ماضی ہے، شاباش، ماضی ہے۔ ماضی معروف ہے کہ مجہول ہے؟ یہ معروف ہے، گڈ۔ تو انعمتا، میں نے آپ کو بتایا اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں انعام کرنا، تو انعمتا کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے واسیہ جی؟ تو نے انعام کیا، ایکسیلنٹ، سیکنڈ پرسن آگے ہے، بڑھتے ہیں۔ ہاں، تو علیہم، اس کو کھولیے، جی اس میں کیا حرف کیا آپ کو جر نظر آ اللہ رہا ہے اس میں، حرف ہے؟ جر اللہ ہے، اور ہوں ضمیر اٹیچ پروناؤن اس سے جڑی ہے، ضمیر جی متصل ہم، اللہ ہونے ہوں کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، ہم ہو گیا ہے، علیہم ان پر، اصل میں اور ہم جو ہے وہ ضمیر جو کہ وہ
مجرور ہو رہی ہے تو جو ہاں پہ زیر آ رہی ہے آپ کو نظر، وہ پیچھے کیونکہ یا آ رہی ہے اس وجہ سے بھی، ٹھیک ہے، تو علیہم، ٹھیک ہے، جی، اچھا اللہ کی آگے وجہ سے آتی ہے نا، ہاں جی، مجرور حرف ہو جر رہی ہے نا، اللہ کی وجہ سے. نہیں دیکھیں یا پڑھنے، یا کے بعد پڑھنے میں مشکل ہوگی نا، علیہم، جی جی تو زیر لگ گئی ہے، جی جی بالکل. ہے نا، آگے جی، دیکھیے گا، غیر المغضوب علیہم، غیری حرف ہے ہوں اور یہ یہاں پر مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور المغضوبی مضاف الیہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، المغضوبی جو ہے یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیسا اسم ہے؟ یہ اسم المفعول بن رہا ہے نا. ویری گڈ، اسم المفعول کا وزن ہے مفعول، ٹھیک ہے، اب کیونکہ یہاں یہ معرف باللام کی مدد سے بنا ہوا ہے، معرفہ بنا ہوا ہے، تو یہ المغضوبی، غیری کا آپ نے کہا مضاف الیہ ہے، گڈ، ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ غضب کیا ہوا، ٹھیک ہے، بالکل. ویری گڈ. آگے اللہ دیکھیے کی علیہم، مدد. اس کو ہم نے کھول لیا تھا، حرف جر اور ضمیر مجرور متصل، ایسے ہی. واؤ کیا جی ہے بالکل، ویسے جی؟ واو عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لا، لا کیا ہے؟ اسم فعل حرف، یہ حرف ہے، حرف ٹھیک ہے، نہیں، واؤ کو ہاں نفی. واؤ کو کہیں گی حرف ہے اور یہ حرف عاطفہ ہے، ٹھیک ہے. چلیں، لا کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا، اور یہ کس لیے آیا؟ یہاں نفی کے لیے آیا ہے نا، نفی کے لیے عاطفہ ہے، جی جی. ٹھیک ہے. الضالین، یہ کیا ہے؟ الضالین، یہ ہے تو اسم باجی، ہاں، اور یہ فاعل بن رہا ہے یہاں پر. اچھا، اس کو فائل، اس کا روٹ لیٹر جو ہے نا، اصل میں یہ زواد لام لام ہے، تو یہ جی جی اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے، جی اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے. جی جی اور اس کی جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، گمراہ ہوئے، بہکے ہوئے، ٹھیک ہے. جی، اور نہ جو گمراہ ہوئے. ہاں، تو ہم اب تھوڑا سا اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے دیکھتے ہیں. جی جی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. الحمدللہ، یہاں ہم نے سورہ فاتحہ کر لی ہے. لنک جی ابھی ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر آپ لوگ آگے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، ہم آگے بالکل لے کریں گے چلیں. باجی، کریں گے باجی انشاءاللہ. چلیں، کیجئے، کوشش کیجئے واسیہ جی. بالکل میں کرتی ہوں باجی. با حرف جر ہے، اسم اچھا، ہم نے مضاف، یہ ہو واسیہ جی، چکا ہے. ہاں، اس کو ہم نے کر لیا نا، اب آپ جی الف لام میم سے شروع کیجئے. یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے معنی صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں. بالکل، ویری گڈ. ذالکا، ذالکا کیا ہے؟ اس کو ذالکہ کھولتے ہیں. میں اشارہ ہے، واحد مذکر ہے، اشارے بعید ہے. اشارہ بعید ہے، ٹھیک ہے. مجھے بتائیے، اسم اشارہ کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ نکرہ اسماء میں سے آتا ہے یا اس کو ہم معرفہ اسماء کی کیٹیگری میں لیتے ہیں؟ معرفہ میں آئے گا یہ. بالکل، گڈ ہو گیا. الکتابو، اسم فعل حرف کیا ہے؟ یہ اسم ہے اور ہوں معرفہ ہے، مذکر ہے. کیا اور ذالکا یہ کے ساتھ اس کا کوئی ذالکہ کنیکشن کے بنا ساتھ ہوا ہے؟ مشار الیہ بن رہا ہے یہ. گڈ ہو یہ گیا. دونوں بھی مرکب اشاری بن گئے. ذالک الکتاب، یہ مرکب ہوں اشاری بن گیا. ٹھیک ہے، لا کون سے آگے اس کا بتائیے؟ یہ لائے نفی جنس ہے، ہوں کیونکہ اس کے بعد کے اسم پر زبر آ رہا ہے اس لیے. اس کے بعد میں آنے والا اسم جو ہے اس کا اعراب اس ہلکا میں ہے، واحد ہے، منصوب ہے. یہی پہچان ہم نے یاد کی تھی نا واسیہ جی، ہے جی نا؟ جی جی گڈ، ویری گڈ. تو یہ لائے نفی جنس ہے. لائے نفی جنس کیا کرتا ہے؟ کسی بھی اسم کی جنس کی مکمل نفی کرتا ہے، نفی کرتی کمپلیٹ ہے. نفی.
है ना, कंप्लीट बिल्कुल नेगेशन। फी ही को खोलिएगा वासिया जी। 3 हरफे जार हैं और हम्म, अटैच प्रोनाउन हु है और हरफे जार फी की वजह से ये मजरूर हो गया है, तो ये मुरक्कब जारी बन गया, फी ही। तो जो हम प्रोनाउन है उसको कहेंगे ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, ठीक है, जी ताकि हमें इनके नाम याद हो जाए। वैसे तो प्रोनाउन कह लेंगे, आसानी है हमारे लिए, ठीक है। जी हुदन क्या है? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। हुदन क्या है? हुदन ये इस्म है, मबनी इस्म है ये। ठीक है। अच्छा देखिए, हुदन जो है इसको हम मस्दर है ये, ठीक है, मस्दर है बच्चे, ठीक है। ठीक है। हदा यहदी, ठीक है, हिदायत देना, ठीक है। लिल मुत्तकीना को खोलिएगा। बाजी 1 मिनट है, जी, ठीक है, कोई आ रहा है। कोई बात नहीं। आप लोगों में से कोई और भी आ सकता है पार्टिसिपेट करने। हम क्या इसको बोल रहे हो बस बाजी? जी, क्या जी, आप पूछा? इसको repeat करें। जी, लिल मुत्तकीना इसको खोलिए। इसमें क्या-क्या आपको मिल रहा है? ली हरफे जार हैं और शाबाश। मुत्तकीना हरफे जार की वजह से ये भी मजरूर हो गया है, जली हुँ। हालत में हो गया, मुत्तकीन असल हो में गया। असल में ये क्या था? मुत्तकीना क्या था? मुत्तकीना अ, इस्मुल फ़ाइल का सीगा था, ठीक है? ठीक है? जी जी, बिल्कुल फाइल का। अल-मुत्तकी, ठीक है? अल-मुत्तकी, तो अल-मुत्तकूना जमा हुई, तो अब मुत्तकीन, लाम जी हरफ़े जी, जारा की वजह से मजरूर हो गया। तो यहाँ जरूर। तक हम इसको देख लेते हैं। ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। चलिए, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। हमने 2 आयत की इधर से, तो इंशाल्लाह हम आगे इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है? जी बाजी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आप जज़ाकल्लाह। सबको आप बहुत मेहनत करती है बाजी, इतना अच्छा तैयार करके लाती है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। एक छोटी-सी एफर्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ ताकि हम लोग मिलकर इस जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए किताब उतारी है, हम इसको सीख सकें। इंशाअल्लाह ताला सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।